اور میں دعوت دینا حضرت مولانا قاری امیر حمزہ صاحب صاحب خطیب ولیلشاہ ٹاؤن لاہور انہوں دا 30 منٹ ٹائم ہے انہوں دا قاری ابوبکر ساجد صاحب دا 40 منٹ ٹائم ہے اور اسم ندیم صاحب دا 1 گھنٹہ ٹائم ہے اسی انشاءاللہ 11:30 تک پروگرام نو ختم کرنا ہے خطباء کے درخواست ہے کہ اپنا ٹائم دی خصوصی پابندی کرو جی انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم وصل عليه أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سامعین محترم حاضرین ذی وقار قرآن مجید کے 30 پارے ہمارے دلوں کی بہار ہے قرآن مجید کے 30 پارے ہماری روح کا چین اور قرار ہے ہمارے سینوں کا نور ہے قرآن مجید کے 30 پارے ہماری زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے ہمارے رزق میں برکت کا ذریعہ اور باعث ہے یہ قرآن مجید کے 30 پارے جو ہیں زندگی کے اندھیروں میں ایک نور کا ذریعہ ہے اور زندگی جو بھولی ہوئی بھٹکی ہوئی ٹھوکریں کھاتے ہوئے گرتے ہوئے اٹھتے ہوئے اس طرح کی زندگی میں یہ پارے یہ قرآن رہبر کی حیثیت رکھتے ہیں رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں آج کے اس مختصر درس میں اسی چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے سجدوں میں وہ خشوع خضوع نہیں ہے جو ہونا چاہیے ہماری نمازوں میں وہ ذوق شوق نہیں ہے اس لیے کہ زندگیوں میں قرآن نہیں مزاج میں نرمی زبان میں مٹھاس عمل کے اندر خوبصورتی اور نکھار یہ چیزیں کیوں ختم ہو گئیں اس لیے کہ قرآن نہیں معاشرے کے اندر جھوٹ بولنے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی کیوں جا رہی ہے اس لیے کہ قرآن نہیں ہے بے نماز آپ کو تھوک کے حساب سے مل جائیں گے
داڑیاں ٹوپیاں ہیں لیکن نماز کے اندر توجہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ زندگیوں میں قرآن نہیں. حرام خوری، دھوکہ، فساد، فراڈ، اور جیسے تیسے بھی ہو، جیسے بھی اگلے کو دھوکہ دے کے کھا لیا جائے. کوئی کسی کا کاروبار دبا کے بیٹھا ہے، کوئی کسی کی کوئی چیز دبا کے بیٹھا ہے. یہ چیز کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نہیں. جب زندگیوں میں قرآن آئے گا تو سارے مسئلے خود بخود حل ہوتے جائیں گے. یہ قرآن کے اندر یہ تاثیر ہے. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول کتنا خوبصورت. انہوں نے کہا تفقد الحلاوۃ فی ثلاثۃ اشیاء. 3 چیزوں کے اندر حلاوت، مٹھاس، لذت، سرور ڈھونڈو، تلاش کرو. 3 چیزوں کے اندر تمہیں سرور آنا چاہیے، چین اور قرار ملنا چاہیے، ایک الگ ہی چاشنی ملنی چاہیے 3 چیزوں کے اندر. فی الصلاۃ، نمبر 1 نماز میں. تم نماز میں کھڑے ہو تو جی لگنا چاہیے نماز میں. اپنے رب سے بات کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. نماز میں کھڑے ہو تو ایسے سرور، چین، قرار کے ساتھ ایک الگ ہی دنیا میں پہنچے ہوئے. دوسری چیز فی تلاوت القرآن. قرآن کی تلاوت میں تم قرآن کھول کے بیٹھے ہو، پڑھ رہے ہو، پڑھتے جا رہے ہو، جی نہیں بھر رہا، ایک الگ ہی سرور اور چین آ رہا ہے. جیسے جیسے کلمات قرآنیہ تمہاری زبان سے ادا ہو رہے ہیں ویسے ویسے ایمان بڑھتا جا رہا ہے، ایمانی چاشنی اور حلاوت ملتی جا رہی. اور تیسری چیز انہوں نے کہا فی ذکر اللہ. اللہ کے ذکر اور اس کی یاد میں صبح کے اذکار کر رہے ہو، شام کے اذکار کر رہے ہو، فرض نماز کے بعد کے اذکار کر رہے ہو، اللہ کو بیٹھ کے یاد کر رہے ہو، تو ایک سکون ملنا چاہیے، قرار ملنا چاہیے، اطمینان ملنا چاہیے، دل لگنا چاہیے. فرمایا اگلی بات سنیے گا، اگر تمہیں یہ چیز محسوس ہوتی ہے 3 چیزوں میں، فَامْضُوا وَابْشِرُوا، خوش ہو جاؤ، تمہیں مبارک ہو، تمہارے ایمان کی سند مل گئی ہے، تمہارے ایمان کی دلیل اور ڈگری مل گئی ہے، تمہیں اللہ کا مقرب بندہ ہونے کا شرف مل گیا. لیکن اگر یہ ان 3 چیزوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے، نماز پڑھتے ہو دل نہیں لگ رہا، سرور نہیں ہے، توجہ اور چین اور قرار نہیں ہے، قرآن کھول کے بیٹھے دل نہیں کر رہا قرآن پڑھنے کو، نعوذ باللہ اکتاہٹ سی محسوس ہو رہی ہے، قرآن کے پاس جانے کو، قرآن کو کھولنے کو دل نہیں کرتا، اور دن بھر چگلیاں، غیبتیں، لطیفے، چٹکلے اور پتہ نہیں موبائلوں پہ کیا کیا. لیکن ایک وقت کے لیے بھی، 1 منٹ کے لیے بھی اللہ کا ذکر اس کی زبان پہ نہیں آتا. جب یہ صورتحال بن جائے زندگی کی اور زندگی اتنی اندھیروں میں جا گرے، فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ، تو پھر جان لو اللہ کی رحمت کے دروازے تمہارے لیے بند ہو گئے. بات سمجھ آئی سر؟ یہ کیفیت، اور یہی کیفیت ہماری زندگیوں کی بنی پڑی آج. اس لیے میں اپنے محدود وقت میں یہ جو شروع کی لائنیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ قرآن ہمارے دلوں کی بہار ہے، ہمارے سینوں کا نور ہے، ہماری زندگی کا چین اور قرار، ہماری روح کی اصل غذا، ہماری خوشی کا اصل سرمایہ، اس کو ثابت کرنے کے لیے چند دلیلیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات نوٹ کیجئے گا، میرے ساتھ سبق کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے گا، اس لیے کہ یہ ہماری زندگیوں کا سبق ہے. ایک ایک پوائنٹ کو سمجھیے گا، سینے میں اتاریے گا، ایک ایک بات. قرآن نمبر 1 حبل اللہ ہے. اللہ نے کہا سورہ آل عمران میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں نہ پڑو. یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ابشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد اللہ، یہ قرآن جو ہے حبل اللہ، اللہ کی رسی ہے. طرفه بيد اللہ وطرفه بأيديكم، اس رسی کا ایک سرا اللہ کے پاس اور دوسرا سرا تمہاری طرف ہے. تمسکوا بھی،
اس کو مضبوطی سے تھام لو. مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے اس پر ایمان لانا، پڑھنا، تلاوت کرنا، سمجھنا، اور اس کو اپنی سوچ کا حصہ بنانا، اپنے مزاج کا حصہ بنانا، اپنی طبیعت کا حصہ بنانا، اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا. فرمایا اس کو تھام لو. اور جب تم اس کو تھام لو گے، اور تھامنا کیسے ہے؟ ایک شخص کنویں میں گرا ہوا، اس کی طرف رسی پھینکی جاتی ہے، ایک سرا اس کی طرف، ایک سرا اوپر والے کی طرف جو اوپر کھڑا ہے اس کو کھینچنے کے لیے. اب وہ رسی کو مضبوطی سے تھام لے گا تو باہر آ جائے گا، وگرنہ اسی اندھیرے میں، اسی کنویں میں پڑا رہے گا. نبی اسلام نے فرمایا اس کا ایک سرا اللہ کے پاس، ایک سرا تمہاری طرف، یہ قرآن، اس کو مضبوطی سے تھام لو. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتا ہوں لن تضلوا ولن تهلكوا بعده ابدا. زندگی میں کبھی بھی نہ تم گمراہ ہوگے اور نہ کبھی ہلاک ہوگے. گارنٹی مل گئی کہ نہیں؟ اب اس گارنٹی کو ماننے والا کون؟ اس گارنٹی کو سینے سے لگانے والا کون؟ وہ مسلمان نظر آتا ہی نہیں جو اس گارنٹی کو سمجھے کہ میرے نبی نے گارنٹی دی ہے، کسی دائیں بائیں والے کی بات نہیں ہے. یہاں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، شاید بڑی بڑی باتیں کروں، چھوٹی چھوٹی باتیں کروں. ایک چھوٹا سا سوال، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صرف چوری کرنا گناہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صرف جھوٹ بولنا گناہ ہے؟ غیبت کرنا گناہ ہے؟ صرف شرک کرنا گناہ ہے؟ یہ گناہ ہے اپنی جگہ، لیکن میرے سوال کا جواب دیجیے گا. ساری زندگی قرآن کو سمجھنے کی کوشش تک نہ کرنا یہ گناہ نہیں ہے؟ بتائیے سر، ہر بندہ بولے یہ گناہ نہیں ہے؟ اور ہم اس کو گناہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اس سے بڑا گناہ ایک تو جیسے قرآن میں اللہ کہتے ہیں منافقوں کے بارے میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. ایک تو فساد کرتے، اوپر سے اپنے فساد کو عین اصلاح قرار دیتے. یہی حال ہمارا. ایک تو ساری زندگی گناہ کیے جا رہا ہے کہ قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کو اپنے سینے میں اتارنے کی کوشش تک نہیں کی جا رہی، اور اوپر سے اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا. کسی مجلس میں بیٹھا ہے اور بڑی بڑی باتیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ پڑھا، میں وہاں گیا، میں یہاں گیا، بڑی بڑی باتیں اپنے بارے میں، میں نے زمانہ پھرا ہے، میں نے فلاں بھی کام کیا، فلاں بھی کام کیا. سر کیا کیا آپ نے؟ آپ نے اپنے رب کے کلام کو سمجھنے کی آج تک کوشش نہیں کی. اس سے بڑھ کے اور محرومی کیا ہو سکتی ہے آپ کی؟ بڑی ڈگریاں ہوں آپ کے پاس، بڑے تجربے ہوں آپ کے پاس، بڑے اسکل اور بڑے فن ہوں آپ کے پاس، بڑے ماہر ہیں آپ، لیکن آپ کو آیت الکرسی کا ترجمہ نہیں آتا. ایک کوڑی قیمت نہیں ہے آپ کی رب کے ہاں. آپ کو سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں نمازوں کے اندر. قل اللہ احد تھک چکے ہیں سن کے نمازوں کے اندر، لیکن ان کا مفہوم صحیح طریقے سے سینے میں نہیں اتارا. کیا سیکھا آپ نے آج تک؟ کیا تجربہ ہے آپ کے پاس؟ کیا مہارت ہے آپ کے پاس؟ کوئی قابلیت نہیں ہے آپ کی اللہ کے ہاں، کوئی مہارت نہیں ہے آپ کی اللہ کے ہاں. اس لیے پہلی چیز، پہلا سبق میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. قرآن کیا ہے؟ بولیے حبل اللہ، اللہ کی رسی ہے. اس گارنٹی کو سمجھیے گا. دوسری بات ذرا میری طرف توجہ کیجیے، دوسری بات سمجھیے گا. نمبر ایک، قرآن حبل اللہ ہے. نمبر دو، قرآن پر تاثیر کتاب ہے. اس کے اندر اثر ہے، اس کے اندر پاور ہے، اس کے اندر قوت ہے. اور کتنی پاور اللہ نے رکھی ہے. اللہ نے ایک مثال دی قرآن میں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ایسا ہوتا کہ اس قرآن کو ایک پہاڑ پہ نازل کیا جاتا اور پہاڑ کو فہم و فراست دے دی جاتی کہ قرآن کی ڈیپتھ کو، گہرائی کو سمجھ لے پہاڑ، تو لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ بھی اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اتنی تاثیر قرآن کی، اتنی پاور قرآن کی. میرے مسلمان بھائیوں، کیا کرنی ہے تقریریں؟ تم نے آج تک قرآن کی اس پاور کو سمجھا ہی نہیں ہے، قرآن کی اس تاثیر کو آج تک تم نے حاصل ہی نہیں کیا. 60 سال 70 سال گنوا دیے اور قرآن کی اس تاثیر کو تم نہ حاصل کر سکے. کیا تم نے کمایا زندگی میں؟ اور پھر یہاں تک بس نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن میں رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. یا رسول اللہ
انی اقرأ علیک وعلیک انزل، کیا میں آپ کو قرآن پڑھ کے سنوں، آپ پر تو نازل ہوا ہے. فرمایا فإنی احب ان اسمعہ من غیری، میرا دل کر رہا ہے میں کسی اور سے سنوں اپنے علاوہ. تو عبداللہ بن مسعود نے سورۃ النساء شروع کر دی، پڑھتے جا رہے ہیں. جب اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس آیت پہ پہنچے نبی اسلام نے کہ کافی خلاص. کہتے ہیں میں نے جب اپنی نگاہ اٹھائی رسول اللہ کے چہرے پر میری نظر پڑی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ کے آنسو سے آپ کی داڑھی بھیگ چکی تھی. یہ تاثیر قرآن کی. آج 30 پارے سینے میں اتارے ہوئے، آج جناب بڑے بڑے لہجے رٹے ہوئے، حالت کے یہ بھی پڑھا ہوا ہے، یہ بھی پڑھا ہوا ہے، یہ بھی کیا، تخصص بھی، اسپیشلائزیشن بھی، فلاں کورس بھی ہے، فلاں بھی ہے. نماز نہیں پڑھتا، نماز کے اندر توجہ نہیں. صبح و شام کے اذکار کرنے کی کیا روٹین ہے اس کی؟ تکبیر علامہ کے ساتھ کتنی نمازیں پڑھتا ہے؟ نوافل کے اندر قرآن پڑھنے کی کیا روٹین ہے اس کی؟ تاثیر کو حاصل نہ کر سکا جو قرآن کی اصل تاثیر تھی. اور اگلی بات سنیے گا، قرآن کے اندر اتنی تاثیر ہے، اتنی پاور ہے، اتنی تاثیر ہے، اتنی پاور ہے کہ جس بندے کی زندگی میں قرآن آ جائے اس کی زندگی قرآن بدل دیتا ہے. جس کی سوچ میں قرآن آ جائے اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کی سوچ کی ڈائریکشن، اس کی سوچ کا زاویت بدل جاتا ہے. جس کے مزاج میں قرآن اترے اس کا مزاج بدل جاتا ہے، جس کی طبیعت میں قرآن اترے اس کی طبیعت بدل جاتی ہے. سر جی جس کے دل میں قرآن اتر جائے اس کا دل بھی بدل جایا کرتا ہے. یہ ابھی وقت نہیں، مجھے وقت دیا گیا صرف 30 منٹ اور وقت بھاگتا نظر آ رہا ہے، لیکن یہاں بڑے بڑے واقعات تاریخ میں صرف ایک آیت سنی قرآن کی پوری زندگی کا زاویہ بدل گیا. صرف ایک آیت. بڑے واقعات ہیں. ایک واقعہ آپ سے شیئر کروں گا. امام فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کا اللہ نے وقت کا امام بنایا اور علم و حکمت و دنائی عطا کی. اور ماضی پتا کیا اس کا؟ ماضی سنو ذرا. ماضی کیا ہے؟ مشہور تھا ایک پرلے درجے کا ڈاکو، لٹیرا، چور. اور پھر یہ ہے کہ اپنے زمانے میں اپنی بدعمالیوں سے مشہور و معروف، حتیٰ کہ قافلے والے مسافر ڈرا کرتے تھے فضیل بن عیاض کا علاقہ آ گیا ہے، ذرا سائڈ سے ہو کے گزرنا کہیں پکڑ نہ لے. مائیں اپنے بچوں کو شام کے وقت گھروں میں لے جاتی تھی کہ فضیل بن عیاض کے نکلنے کا وقت ہو رہا ہے. لوگوں کے اندر ایک دہشت، رعب اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے. ایک رات ایک گھر میں داخل ہوا دیوار پھلانگ کے چوری کرنے کے لیے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے. صاحب البیت گھر والا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، قیام اللیل میں کھڑا قرآن پڑھ رہا ہے، سورۃ الحدید کی تلاوت کر رہا ہے، اور وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا مومنوں پر ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں؟ ابھی بھی وہ لمحہ نہیں آیا کہ اللہ کی یاد سے تمہارا دل کانپ جائے، تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ؟ ابھی بھی تمہاری زندگی میں وہ لمحہ نہیں آیا؟ امام فضیل بن عیاض نے جب یہ آیت سنی کہتے الان یا رب، الان یا رب. اب وہ لمحہ آ گیا، وہ وقت آ گیا. وہیں پہ سوچ بدلی، مزاج بدلا، زندگی کا زاویہ اور مقصد بدلا. واپس پلٹا، قرآن پڑھنا شروع کیا، احادیث پڑھنی شروع کی. اللہ نے علم و حکمت اور فہم و فراست اور بصیرت عطا کی. اور پھر یہ ہے کہ کتابیں لکھی گئیں اور اس کے اقوال کو نقل کیا گیا. آج مسجد حرام کے ممبر پر، مسجد نبوی کے ممبر پر جب خطیب خطبہ دے رہا ہوتا ہے نا تو بول رہا ہوتا ہے قال الامام فضیل بن عیاض، قال الامام فضیل بن عیاض، قال الامام فضیل بن عیاض. امام فضیل بن عیاض نے یہ فرمایا تھا، امام فضیل بن عیاض نے یہ کہا تھا، انہوں نے یہ فرمایا تھا. کس کا اس کا ماضی دیکھا کیسا تھا، لیکن ایک آیت نے اس کی زندگی بدلی. ایک یہ قرآن کی پاور ہے، قرآن کی تاثیر ہے، قرآن کے اندر اثر ہے کہ ایک ایک آیت جو ہے وہ یہ اثر رکھتی ہے کہ اس نے لوگوں کی زندگیاں بدلی. ادھر 30 پارے اتار لیے اپنے سینے میں لیکن وہی مزاج، ادھر 30 پارے اتار لیے اپنی زندگی میں لیکن وہی بدعمالیاں، وہی سستیاں، وہی کاہلیاں. دو باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی. نمبر 1 قرآن حبل اللہ، نمبر 2 قرآن پر تاثیر کتاب، نمبر 3 بات سنیے گا قرآن کتاب ہدایت ہے. تیسری بات کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ کتاب ہدایت.
گائیڈ بک ہے اللہ تعالیٰ نے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن ایک مذہبی کتاب ہے؟ یہ صرف ایک مذہبی کتاب تو ہے، ہمارے دین کی کتاب، لیکن یہ صرف مذہبی کتاب نہیں، اس کو مذہبی کتاب سمجھ کے لپیٹ کے رکھ دیا گیا. یہ صرف مذہبی کتاب نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو پہچاننے کی کتاب ہے، یہ زندگی کا مقصد جاننے کی کتاب ہے، یہ تعمیر شخصیت، تعمیر انسانیت کی کتاب ہے، تعمیر سیرت کی کتاب ہے، مکمل کامیابی کا راز ہے. اگر کسی نے انسان نے اچھا انسان بننا ہو، ایک مومن نے حقیقی مومن بننا ہو، ایک مسلمان نے صحیح مسلمان بننا ہو، تو اس کتاب کو پڑھیے، اس کتاب کو سینے سے لگائیے اور اس کو پڑھیے. اچھا ایک شخص جو ہے وہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، 16 گھنٹے بھی کئی لوگ ڈیوٹیاں کرتے ہیں، ہاں اپنی مزدوریاں کرتے ہیں. جو شخص 12 گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، اتنا وقت لگا رہا ہے، کیا اس کے پاس 10 منٹ بھی نہیں ہے کہ روز کی ایک آیت قرآن کی پڑھ لے؟ 10 منٹ نہیں اس کے پاس. اگر تو 10 منٹ بھی نہیں ہے اس کے پاس، کتنی بڑی محرومی اس کے حصے میں آئی. جیسے اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس کتاب سے منہ موڑتے ہو، اس اتنی بڑی نعمت سے؟ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور تم نے اپنے نصیبے میں یہ کر لیا کہ ساری زندگی قرآن سے منہ موڑ کے رہنا ہے، قرآن سے منہ موڑ کے مر جانا تو نے، یہ تم نے اپنی زندگی کا ایک شیوا بنا لیا، وتیرہ بنا لیا. اس لیے یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے گا، قرآن جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے. جیسے آپ کی مشین لیتے ہیں نا، یا کوئی بھی موبائل فون لیتے ہیں یا کوئی اور بھی چیز لیتے ہیں، آپ اس کا ڈبہ اتارتے ہیں، اس کی پیکنگ کھولتے ہیں، اس کے اندر سے ایک کتاب نکلتی ہے. وہ کتاب جیسا ہوتا ہے، اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اس مشین کو کیسے چلانا ہے. اگر آپ نے کوئی گڑبڑ کی نا تو خراب ہو سکتی، اس کو ایسے چلانا ہے، ایسے نہیں چلانا، اس کے اندر یہ فیچرز ہیں، یہ فیچرز نہیں ہیں. اللہ نے انسان کو بھیجا تو انسان تو زیادہ لائق تھا کہ اس کے لیے کی رہنما کتاب اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب بھیجی. اس کے ساتھ اس کے اندر لکھا ہے بولنا کیسے، اس کے اندر لکھا ہے چلنا کیسے، اس کے اندر لکھا ہے کہ جوانی کیسے گزرے، بڑھاپا کیسے گزرے، زندگی کی صبح شامیں کیسے گزرے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اب جو شخص اس کے مطابق زندگی گزارے گا وہی کامیاب ہوگا. اس لیے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے باعث ہدایت ہے. چوتھی بات نوٹ کیجئے گا اور وہ یہ ہے قرآن باعث شفا ہے. کیا چیز ہے قرآن باعث؟ اچھا میں جو پوائنٹس بتا رہا ہوں یاد ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ قرآن حبل اللہ، اللہ کی رسی ہے. قرآن پر تاثیر کتاب، اس کے اندر اثر اور پاور ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے. اور چوتھی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، قرآن باعث شفا ہے. شفا بھی ہے اور دوا بھی ہے. اس کے اندر 4 بیماریوں کی اللہ نے شفا رکھی ہے. کتنی بیماریوں کی؟ 4. نمبر 1 روحانی بیماریوں کی شفا قرآن میں. آپ کہیں گے روحانی بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ اچھا میں بتاؤں کیا ہوتی ہیں. کچھ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، قاری صاحب چھوٹی بیٹی ہے تو وہ رات کو سوتے ہوئے ڈر جاتی ہے. بڑا بیٹا ہے اس نے الماری کھولی تو کپڑے نکالے تو اس پہ کپڑوں پہ خون کے چھینٹے تھے. چھوٹا بھائی ہے وہ جب سو کے اٹھا تو اس کے جسم پہ زخموں کے نشان تھے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اے بیماری. اچھا آپ اس سے پوچھیں سر آیت الکرسی پڑھے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے؟ آپ اس سے پوچھیں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ تعلق ٹوٹے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ آپ اسے پوچھیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کو پڑھے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ جب یہ تمہارا حال ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے گھروں میں قرآن پڑھو، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان وفي رواية ينفر منه الشيطان. جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتے ہیں. اور جس گھر میں عجیب عجیب سے آوازیں آ رہی ہوں، ڈھول ڈمکے اور پتہ نہیں عجیب عجیب ساؤنڈ آ رہی ہو اور سورہ بقرہ پڑھے ہوئے پتہ نہیں مدتیں گزر چکی ہوں، وہاں تو شیطانوں کا ٹولہ رہتا ہے. اس گندگی کے ماحول میں کیسے سکون آئے گا؟ سر آپ کو مجھے سمجھا دیجئے بس. اس گندگی کے ماحول میں کیسے سکون آئے گا آپ کو؟ تو پھر یہ معاملہ ہوگا. بچے جو ڈرتے نظر آئیں گے، کپڑوں پہ خون کے چھینٹے محسوس ہوں گے اور جسم پہ زخموں کے نشانات بھی ہوں گے. یہ روحانی بیماریاں اسی وجہ سے ہوں گی، اس لیے کہ قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے. دوسری جسمانی بیماریاں، نبی اسلام کو کچھ بھی مسئلہ ہوتا ہے جسم میں، سورہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے نبی اسلام دم کیا کرتے تھے. اعتقادی بیماریوں کی شفا، کسی کو عقیدے کا مسئلہ، شرک، کفر، نفاق، بدعات، اس کا حل کون دیتا ہے؟
قرآن. اعتقادی بیماریاں اور اخلاقی بیماریاں، جتنے بھی اخلاقی بیماریاں اس کا حل شفا قرآن سے ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو باعث شفا بنایا. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے قرآن کی شکل میں، اور اس میں شفا ہے. اللہ نے شفا رکھی ہے. اچھا آپ سے پوچھتا ہوں میں، جس رب نے انگریز کی گولیوں میں شفا رکھ دی ہے اور حکیم کی جڑی بوٹیوں میں شفا رکھ دی ہے، وہ رب اپنے کلام میں شفا نہیں رکھے گا؟ ہاں، وہ انگریز کی گولیوں میں اس نے شفا رکھ دی، حکیم کی جڑی بوٹیوں سے آپ کو شفا مل رہی ہے اللہ کے اذن سے، وہ اپنے کلام میں شفا کیوں نہیں رکھے گا؟ قرآن شفا بھی ہے، دوا بھی ہے، لیکن قرآن سے شفا کب ملے گی؟ ایک بات یہاں غلط فہمی ہوگی ہمیں. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں میڈیسن لینے کے لیے، آپ میڈیسن لیتے ہیں، اور میڈیسن کئی طرح کی آپ کو ملتی ہیں. بعض کو ٹیبلٹ ملتے ہیں، بعض کو کیپسول یا سیرپ دے دیا جاتا ہے. اچھا میں ایک سیرپ کی شیشی کو پکڑوں اور اس کو میں چوموں، آنکھوں سے لگاؤں اور سینے سے لگاؤں اور اوپر جگہ پہ رکھ دوں، فائدہ ہوگا؟ بولیے یار، سادہ سی مثال ہے. اچھا ایک اور بات، اگر ٹیبلٹ ملتی ہے ڈاکٹر دیتا ہے یا کیپسول دیتا ہے، اس کو آپ دھاگے میں پروئیے اور گلے سے باندھ دیجئے، فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. اچھا یہاں فائدہ نہیں ہوگا تو یہ ساری شعبدہ بازیاں قرآن کے ساتھ کیوں ہیں؟ یہ ساری ڈرامے بازیاں قرآن کے ساتھ ہی نظر آتی تمہیں؟ جب سیرپ کو چومنے سے، چاٹنے سے، سینے سے لگانے سے شفا نہ ملی، فائدہ نہ ہوا، تو پھر سر جی قرآن کو صرف سینے سے لگانے، چوم کے رکھ دیا، کیا فائدہ ہوگا تمہیں؟ تمہاری بیماریاں اسی طرح، تمہارے مسائل اسی طرح، زندگی میں اندھیرے اسی طرح، سارے مسائل اسی طرح تمہاری زندگی میں، اس لیے کہ اور کہ قرآن کے ساتھ وہ تعلق نہ رہا جو تعلق ہونا چاہیے. اور پھر یہاں ایک اور بات، شفا تب ملتی ہے، فائدہ تب ہوتا ہے میڈیسن کا جب ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق لی جائے، جب باقاعدہ ہو، جب یہ ہے کہ پرہیز کیا جائے. قرآن سے فائدہ بھی اس وقت جب اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کے مطابق اور پھر باقاعدہ قرآن کے ساتھ تعلق. اور نمبر 3 یہ ہے کہ پرہیز بھی کیا جائے، گناہوں سے بھی بچا جائے، پھر جو ہے قرآن سے شفا ملتی ہے، پھر قرآن سے فائدہ ملتا ہے. اس لیے کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. لوگو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس کے ساتھ خوش ہو جاؤ. هو خیر مما یجمعون. لوگ جتنے بھی بناتے ہیں، کماتے ہیں، بنا رہے ہیں، پلاٹ بنا رہے ہیں، گاڑیاں بنا رہے ہیں، بنگلے بنا رہے ہیں، سب کچھ بنا رہے ہیں، لوگ جتنا مرضی جوڑ لیں، اس خزانے سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اس لیے کہا ہوا خیر مما یجمعون. اس آیت کا آسان سا ترجمہ کروں آپ کے سامنے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں غریب کس کو کہتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس گاڑی نہیں ہے وہ غریب آدمی، جس کے پاس 10-20 مرلے کا پلاٹ نہیں ہے وہ غریب آدمی، جس کے پاس اپنا کاروبار نہیں وہ غریب آدمی ہے؟ نہیں، دنیا جہان کا سب سے غریب ترین آدمی وہ ہے جس کے پاس قرآن نہیں ہے، جس کو قرآن اوپر سے دے کے پڑھنا نہیں آتا، جس کو قرآن سمجھنا نہیں آتا. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا؟ سر آج آنکھیں بند ہونا تو لگ پتہ جائے گا، جس دن آنکھیں بند ہوں گی تو اس دن آنکھیں کھل جائیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں شہیدوں کو دفن کر رہے ہیں، ایک قبر میں 2 شہید دفن کیے جا رہے ہیں غزوہ احد کے بعد. تو نبی اسلام جب ظاہر ہے کہ ایک قبر کے اندر 2 دفن کیے جا رہے ہیں، تو جب آپ اسلام دفن کرنے سے پہلے پوچھتے کہ ان دونوں میں سب سے زیادہ قرآن کون پڑھتا تھا، تو کہا جاتا ہے یہ، تو آپ اس کو آگے کرتے تاکہ آسانیاں ہوں. اس لیے کہ قبر میں روشنی ہوگی قرآن سے، قبر میں آسانیاں ہوں گی قرآن سے، قبر میں نور ہوگا قرآن سے. اور پھر یہ ہے کہ آخری بات سنیے گا، بات ختم کرتے ہیں. قرآن جو ہے وہ باعث عزت بھی ہے، باعث بلندی بھی ہے. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہتوں کو بلندیاں دیتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے سے بہتوں کو ذلیل بھی کرتا ہے. اور کیسے بلندیاں دے گا؟ حدیث سنیے صحیح بخاری کی، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. فرشتوں کی صفیں بنے گی، انبیاء کی صفیں، اولیاء کی صفیں اور لوگوں کی صفیں بنے گی. اللہ رب العزت کہیں گے او قرآن کا قاری، قرآن کا ماہر ادھر آؤ. تم وہاں کیوں کھڑے؟ ادھر آؤ ذرا. الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. تمہاری وہ جگہ نہیں ہے، یہ جہاں جبریل کھڑے ہیں، میکائیل کھڑے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو، تمہاری یہاں مقام ہے، تمہارا یہاں مرتبہ ہے. اور پھر اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. منزلیں طے کرتا جا، قرآن پڑھتا جا، یہ مقام ملے گا اس کو. اچھا آخری سوال جواب دیجیے گا ایمانداری سے.
یہ آپ نے سنا نا کہ قرآن پڑھنے والے کو کتنا مقام ملے گا. جس بندے کو قرآن اوپر سے دے کے سمپل پڑھنا نہیں آتا کیا مقام ہوگا اس کا اللہ کے یہاں؟ یار جواب تو دو, ناراض ہو گئے ہو. جس بندے کو چھوڑو سبحان اللہ کہہ کے نعرے مار کے چلے جانا کیا فائدہ تمہیں, یہ قرآن اوپر سے دے کے جس کو پڑھنا نہیں آتا کیا مقام ہے اس کا اللہ کے یہاں؟ آج آنکھیں بند ہو تو کیا جواب دو گے اللہ کو جا؟ تم روز کی ایک آیت نہیں قرآن پڑھ سکتے؟ سر جی یہ وہ قرآن ہے, یہ الفاظ ہے نا جو ابو بکر پڑھتے تھے. جواب دیجئے سر, یہ قرآن ہے جو ابو بکر پڑھتے تھے, یہی الفاظ حضرت عمر پڑھتے تھے, یہی الفاظ عثمان پڑھتے تھے, یہی الفاظ حضرت علی پڑھتے تھے. سر اس قرآن نے, انہی الفاظ نے ابن ابی قحافہ کو ابو بکر صدیق بنایا, اسی قرآن نے ابن خطاب کو عمر بن خطاب بنایا, اسی قرآن نے حضرت عثمان کو مقام و مرتبہ دیا, اسی قرآن نے حضرت علی کو حیدر کرار بنایا, سعد سعید طلحہ زبیر کو دنیا کے اندر جنتی بنایا, اسی قرآن نے صحابہ کو دنیا کا امام اور لیڈر بنایا. یہ قرآن ہماری زندگی کیوں نہیں بدل رہا؟ قرآن کے اندر نعوذ باللہ قرآن کے اندر قصور ہے یہ ہمارے اندر. ایک شخص, آپ قرآن لیجئے ترجمے والا, سبق سن لیجئے ترجمے والا, اس کی تشریح ہو, روز کی ایک آیت. آپ دکاندار ہیں, آپ مزدوری کرتے ہیں, آپ نوکری کرتے ہیں, آپ ٹیچر ہیں, کوئی بھی ہیں آپ, قرآن لیجئے تشریح والا, تفسیر والا, روز ایک آیت پڑھیے اس کو عربی میں, پھر اس کے نیچے ترجمہ, پھر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی لیکن عالم کی تشریح پڑھیے میرے رب نے اس آیت میں کہا کیا ہے, اور پھر اپنے بچوں کو بھی نصیحت کیجئے. آج جو ہے وہ بیٹیوں کو رخصت کیا جاتا ہے, ٹرکوں جو ہے وہ سامان دیا جاتا ہے, جہیز دیا جاتا ہے, ایک سے بڑھ کے ایک چیز دی جاتی ہے, لیکن کوئی ایک آپ کو نظر آتا ہو جو ایک قرآن کی تفسیر بھی اپنی بیٹی کو گفٹ کرے اور ساتھ میں یہ کہے تنہائی میں بٹھا کے میرا بیٹا شاپنگ کرنے میں اگر چھٹی ہو جائے, ناغا ہو جائے نا تو برداشت کر لینا, ہوٹلنگ کرنے میں باہر جا کے کھانا کھانے میں اگر ناغا ہو جائے تو برداشت کر لینا, مجھے برداشت ہے. اگر کوئی کھانے میں اوپر نیچے معاملہ ہو جائے, کپڑوں لباس میں اوپر نیچے معاملہ ہو جائے, برداشت کر لینا, میں بھی برداشت کر لوں گا. لیکن یہ ہے کہ زندگی میں روز کی چاہے ایک آیت ہو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنے میں کبھی ناغا نہیں کرنا. یہ نصیحت بھی ہونی چاہیے سر. اس لیے اس قرآن کو سینے سے لگائیے. یہ چھوٹا سا پیغام تھا. قرآن ہمارے سینوں کی بہار, قرآن ہماری روح کا چین اور قرار, قرآن ہماری زندگی کے مسائل کا حل. یہ تب ہے جب اس قرآن کو اس انداز سے سینے سے لگائیں گے اور پڑھیں گے, خود بھی بچوں کو بھی اس کی طرف لے کر آئیں گے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ قاری حمزہ بن سیف حفظہ اللہ تعالی قرآن پاک دی بے وفائی جو معاشرے کے اندر بیان کر رہے سن, اور اگر اسی دل لگائیے تو فائدہ ہے کہ ہوئے گا بیان کر رہے سن. میں ایک سپیچر اور ایک ٹیچر ہون دے ناتے, بیٹا بیٹھ جو نیچے, بیٹھ جو نیچے, میں شدت نالے بات محسوس کرنا کہ اس وقت عام بندیاں نو بھی اور علماء نو بھی تجوید نال قرآن پڑھن دی ضرورت ہے. اور میں تو انہوں ایک تکلیف والا پہلو بیان کرا کہ میں حافظ قرآن ہاں. سن 1987 تو لے کے 90 تک میں حفظ کیتا سی. قاری صاحب میں بچیاں کو دے کے قرآن سے کیتا جا اپنا. 90% تو زیادہ لوگوں کو قرآن تجوید نال نہیں پڑھنا آندا. میں پچھلے دنوں نے ایک کلپ سنیا, میں بیان بھی 2-4 دفعہ کیتا ہے کہ 14ویں پارے دے اندر غالباً ایک آیت ہے کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَازَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ. اگر اتنے قاف دی جگہ کاف پڑھ لی ہے نا, یہ مطلب ہے کہ اے پیغمبر اسی قرآن نازل کیتا ہے تواڈے دل اوپر. اگر اسی قاف دی جگہ کاف پڑھا گے تو معنی بنے گا کہ اے پیغمبر اسی تواڈے کتے تے قرآن نازل کیتا ہے.
ਕਿੰਨਾ ਮਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਤਜਵੀਦ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਤਜਵੀਦ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਓ, اور کوئی حرج نہیں، میرے جیسا 50 سالہ عالم بھی اگر تجوید ہونا پڑے کوئی حرج نہیں، غفلت دی معافی ہے، لیکن مسلسل غلطی کرتے جانا مناسب نہیں ہے۔ اسی بحمد اللہ تعالی اے فرشتے سامنے بیٹھے نے 8-10 اسی شعبہ حفظ آغاز کیتا الحمدللہ، جنیاں محرومیاں، جنیاں غلطیاں، جنیاں کوتاہیاں میری لائف دے اندر سن وہ ساریاں دور کرنے کی کوشش کی، وردی، ٹوپیاں، کھانا، خرچہ، ہر چیز دے رہے ہیں۔ ساتھی بنو ساڑھے اپنے بچیاں نو قرآن تجوید نال حفظ کرواؤ، اور پھر اور کسے کو نہیں سیکھ سکتے، انہاں بچیاں کو سیکھیا جے تسی قرآن۔ اگر شرم محسوس کر حالانکہ آنی نہیں چاہیے شرم، لیکن سیکھو۔ ساری زندگی غلط پڑھتے جانا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ٹھیک کر لو، انہوں چھوٹا سارا میسج ہے۔